نے جھکا دی، یہ رب کی بارگاہ میں جھکتے رہے، دنیا آج ان کے دربار میں جھکتی ہوئی نظر آتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا علم بھی عطا فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں ولیوں کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، یہ تو طریقت ہی ہوتی ہے۔ نہیں دوست، کبھی تاریخ ان کی پڑھ کے دیکھنا، اللہ والوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھنا، جو جو رب کا محبوب بنا ہے، جو جو اللہ کا ولی بنا ہے، پہلے وہ عالم تھا، اس کے بعد ولی بنا ہے، پہلے شریعت کا علم حاصل کیا، اس کے بعد طریقت کا علم حاصل کیا، اور جب شریعت اور طریقت یہ دونوں سنگم ملے تو اللہ نے ولایت ان کو عطا فرما دی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کو، انہوں نے علم دین حاصل کیا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 7 سال کی عمر میں یا 10 سال کی عمر کے اندر انہوں نے قرآن مقدس حفظ بھی کر لیا تھا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت میرے استاد حضرت مولانا نصر اللہ صاحب تشریف فرما، میں بھول گیا نام لینا بھی، حضرت کہ ایک روایت کے اندر 7 سال کی عمر کے اندر قرأت سبا کے قاری بھی بن چکے تھے۔ قرأت سبا یعنی 7 لہجوں کے اندر پڑھنے کے اور 7 طریق سے پڑھنے کے قاری بھی تھے، اور 7 سال کے بعد آپ کے دل کے اندر علم حاصل کرنے کا اتنا شوق پیدا ہوا، اور پھر آپ نے الگ الگ اساتذہ سے علم حاصل کیا، اور پھر اسی لائن کے اندر لگے، اور پھر آپ مدینۃ الرسول پہنچے، اور وہاں پہنچ کر غالباً 5 سال تک آپ رسول اللہ کے روضے مبارک پر مجاور بن کر رہے، یعنی آقا کریم کے روضے پر آپ جھاڑو لگاتے رہے، اور پھر اس وقت وہاں ایک محدث تھے جن کو دنیا کمال الدین یمنی کے نام سے جانتی تھی، ان کے پاس آپ نے علم حدیث حاصل کیا، اور علم حدیث پڑھنے کے بعد پھر وقت گزرتا گیا، پھر وہاں سے اجازت ملی مدینے کے سلطان سے، اور پھر آپ ایک مرشد روحانی کی تلاش کے اندر نکلے۔ آپ نکلے کہاں؟ عراق کی جانب سفر کرتے کرتے بغداد پہنچے، وہاں الگ الگ اولیاء سے ملاقاتیں ہوئی، بلکہ ایک مجذوب ولی درویش کے پاس پہنچے، اور وہ جس وقت ان کے قریب گئے تو وہ غنودگی کے عالم کے اندر تھے، بے ہوشی کے عالم کے اندر تھے، سجدے کے اندر پڑے تھے، اور پھر سجدے کے اندر رہے، اور لوگ بتاتے تھے کہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی، ان کو ہم نے کبھی ہوش و حواس کے اندر نہیں دیکھا ہے، یہ ہمیشہ غنودگی کے اندر پڑے رہتے ہیں، نہ کسی سے کلام کرتے ہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں، نہ کسی سے بولتے ہیں، نہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ بہاؤالدین زکریہ ملتانی جب ان کے دربار میں پہنچے تو شہنشاہ ملتان جب ان کے دربار میں پہنچے تو کافی دیر کے بعد غنودگی اس اللہ والے سے غنودگی طاری تھی، وہ چھٹی، اور بے ہوشی کا عالم ختم ہوا۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو بہاؤالدین زکریہ ملتانی بیٹھے ہیں۔ نگاہ اٹھا کر کہا، اے نوجوان کس لیے آئے ہو؟ کہا سرکار میں آپ کا مرید بننے آیا ہوں، آپ کو دل دینے آیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں دل جھکانے آیا ہوں، مرید بننے آیا ہوں، محبت کرنے آیا ہوں، عقیدت و الفتوں کا دم بھرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے پھر اس درویش نے آنکھیں بند کی، اور بند کرنے کے بعد واپس غنودگی کے اندر چلے گئے، پھر واپس اٹھنے کے بعد کہا بہاؤالدین زکریہ ملتانی یہاں سے چلے جاؤ، یہ تمہارا مقام نہیں ہے، تمہارے لیے یہ جگہ نہیں ہے۔ کہا پھر کہاں جاؤں؟ کہا بغداد چلے جاؤ، وہاں کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ان لوگوں نے کہا جو پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بہاؤالدین کیا معاملہ ہے؟ ہم وقت گزر گیا ہے، کبھی یہ شخص ہم کلام نہیں ہوئے، لیکن تم سے انہوں نے باتیں بھی کی ہے، تمہیں مشورہ بھی دیا ہے، اور تمہیں ایک ٹھکانہ بھی بتایا ہے، جگہ بھی بتائی ہے، معرفت کی جگہ بھی بتائی ہے، نورانیت کی جگہ بھی بتائی ہے، روحانیت کی جگہ بھی بتائی ہے، فیض ہونے کی جگہ بھی بتائی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بہاؤالدین زکریہ ملتانی نے کہا مجھے نہیں پتا، یہ تو یہ جانے، ان سے پوچھیں۔ آپ چلے ہیں اور وہاں جاتے ہیں، اور کہاں گئے؟ وہاں گئے اس وقت حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں پہنچے،
जैसे ही निगाह पड़ी ना शेख साहब की, सरकार शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की निगाह पड़ी, देखा, ऊपर देखा, नीचे तक पूरा देखा, वली थे, पहचान गए, सारी पर्दे हट चुके, हिजाबात हट चुके, बिठाया, बिठाकर कहा बाउद्दीन क्या बात है? का सरकार बस आपका मुरीद